बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज हंड्रेड इंडेक्स ने दोबारा तारीख रकम कर दी, अपना साबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए हंड्रेड इंडेक्स नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है और आज हंड्रेड इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई किया। 54,419 पॉइंट्स की नफसाती हद पर हंड्रेड इंडेक्स ट्रेड हुआ। दौरान ट्रेडिंग एक नया रिकॉर्ड सामने आया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। जबकि मार्केट का आगाज नेगेटिव जोन के साथ हुआ था, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, करेक्शन देखी गई, लेकिन सेकंड सेशन में हमने तेजी देखी और उसके बाद हंड्रेड इंडेक्स की पोजीशन बहुत मजबूत हुई, बल्कि रिकॉर्ड मजबूत हुई और हंड्रेड इंडेक्स की क्लोजिंग इजाफी पॉइंट्स के साथ हुई। 525 पॉइंट का इजाफा देखा गया। 54,261 पॉइंट्स के लेवल पर हंड्रेड इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। 481 बिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो मजमूई तौर पर 371 कंपनियों के शेयर्स में काम हुआ। 233 कंपनियों के शेयर्स ग्रीन जोन में ट्रेड हुए। 116 कंपनीज के शेयर्स रेड जोन में ट्रेड हुए। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज भी रिकॉर्ड तेजी देखी गई। IMF की टीम पाकिस्तान में है और बहुत मुतमईन नजर आ रही है। फाइनेंशियल गैप के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, आउटसोर्स प्लानिंग के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, आइंदा पेमेंट रिलीज करने की यकीन दहानी करा दी है IMF की टीम ने पाकिस्तान को और काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया है। लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं। इसको बहुत मुस्बत लिया जा रहा है। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं ब्रोकर्स के और फाइनेंसर्स के, जिसकी वजह से मार्केट दिन ब दिन रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा करेंसी मार्केट की। तो इंडिया बैंक मार्केट में आज भी डॉलर मजबूत हुआ है रुपए के मुकाबले में। रुपया गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। इंडिया बैंक मार्केट में डॉलर 286 रुपये 39 पैसे से बढ़कर 287 रुपये 25 पैसे का हो गया। 86 पैसे का इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपी मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ, 287 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 288 रुपये का हो गया। इंडिया बैंक और ओपी मार्केट में डॉलर दोबारा से बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में इन्फ्लोज नहीं आ रहे, लिक्विडिटी क्रंच है। एक्सचेंज कंपनीज डॉलर्स प्रोवाइड तो कर रही हैं इंडिया बैंक मार्केट में, लेकिन इंपोर्ट बिल की अदायगी हमारे सर पर है। उसके बाद रिजर्व्स हमारे अगर बेहतर नहीं होंगे आने वाले दिनों में तो ये समझा जाए कि रुपया मजीद नीचे जा सकता है। ऑब्वियसली मार्केट बेस किया है हमने वैल्यू को, तो उसका एक इम्पैक्ट आया है। IMF की भी ये डिमांड है कि आप मार्केट बेस करें, ओवर कैपिंग ना करें। इसी की वजह से भी रुपया थोड़ा सा गिरा है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये रेवेन्यू के मामलात, रिजर्व के मामलात, इन्फ्लोज के मामलात अगर हल हो जाते हैं तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया बैंक और रुपये मार्केट में डॉलर 250-255 रुपये तक आ सकता है। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे होंडा कंपनी के बाद सुजुकी कार बनाने वाली कंपनी ने भी प्रोडक्शन प्लांट बंद करने का ऐलान कर दिया है। पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ने प्लांट 6 रोज़ के लिए बंद कर दिया और इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बजरिया ख़त आगाह कर दिया है। पाक सुजुकी कार कंपनी ने प्लांट की आर्जी बंदिश 9 नवंबर से 14 नवंबर तक कर दी है। कल हमने देखा था होंडा ने भी किया था, आज पाक सुजुकी ने भी कर दिया। जाहिर सी बात है इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम आ रहा है। ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़बोहाली की जानिब गामजन है। माइनस में इसके फिगर्स आ गए हैं। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त मुतासर सेक्टर है तो वो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर की इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई का मसला आ रहा है, फिर इनकी LCs का भी मसला आ रहा है। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से ऑटो कंपनीज़ अपना प्लांट आर्जी तौर पे बंद कर रही हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बजरिया ख़त आगाह कर रही हैं। आज प्रोग्राम में हम एक अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे और वो टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स और यूई हुकूमत के दरमियान एक जो राब्ता था लेबर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, वो 2 दिन से काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, उनको शिकायत आ रही हैं कि यूई हुकूमत ने रिजेक्शन कर दी है मुतअद्दिद लेबर वीज़ों की और पाबंदी लगा दी है। अच्छा, अगर पाबंदी लगा दी है तो ये तारीख़ में पहली दफ़ा होगा। अगर पाबंदी पाकिस्तान पर ब्लू कॉलर जॉब्स पर लगा दी गई है तो ये तारीख़ में पहली दफ़ा होगा। हम इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ लेंगे और हम काउंसिल जनरल यूई से भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आया कि वाकई लेबर एम्प्लॉयमेंट पर पाबंदी लग गई है, क्या हज़ारों पाकिस्तानियों का मुस्तक़बिल दाव पर लग गया है। इस हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू करूँगा आज के प्रोग्राम में, लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं यूएई कौंसल जनरल बकीत अतीक अल उमैती। आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा मसला खड़ा हो गया है लेबर एम्प्लॉयमेंट वीज़ों के हवाले से और ये बातें सामने आ रही हैं कि लेबर एम्प्लॉयमेंट वीज़े यूएई ने बंद कर दिए हैं। ब्लू कलर नौकरियां जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बंद कर दी गई हैं। इस हवाले से हज़ारों पाकिस्तानियों का मुस्तक़बिल दाव पर लग गया है। इसमें कितनी सदाकत है और अगर वाकई में बंद कर दिए हैं तो क्या वजूहात हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्र दे रहा हूँ। असली जिनको रोज़ाना की बुनियादी पर वीज़ा और वर्क वीज़ा हम लोग जारी दे रहे हैं।
کل پرسوں تو میں سب سے زیادہ یہ کل اور آج کافی ورک ویزا ہمارا ویزا سینٹر کراچی سے ایشو ہوا ہے، اور ہم لوگ ظاہر پاکستان کا خوشحالی اور پاکستانیوں کا لیے ہم لوگ اسی طرح چیزیں بے بنیادی خبریں ہم لوگ کبھی شائع نہیں ہو سکتے، اور اس خبر کو کوئی صداقت نہیں ہے اور ایسا کوئی بھی پالیسی بھی نہیں ہے ہمارا یو ای کا۔ پاکستان کو آپ کو بتانا یو ای کے ساتھ شروع سے اتنا عرصے سے رشتہ ہے اور اتنا تعلقات اچھا ہے، اور ہمارا کافی مقیم پاکستانی 17 لاکھ تقریباً یو ای کے اندر ہی ہے، اور مزید انشاءاللہ پاکستانی لوگ بھی جا رہے ہیں، اور یو ای کا پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم لوگ اسی طرح اقدامات بھی نہیں لے سکتے، ایسا کوئی پالیسی بھی نہیں ہے ہمارا یو ای کا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ امپلائمنٹ ویزے جو ہیں لیبر کے لیے جو جاری کیے جاتے ہیں ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، وہ بدستور نہیں، ویزے جاری بے کیے جا رہے ہیں؟ شک کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے اتنا بڑا ویزا سینٹر کراچی میں کھولے ہمارا بہن بھائیوں کے لیے خدمت کرنے کے لیے، ان کی جو ویزا، ان کی جو ورک ویزا، ان کی اٹیسٹیشن، ان کی جو بایو میٹرک، سارا کام ہم لوگوں نے سہولیات کے لیے اپنا کراچی بھی شفٹ کیا تاکہ مزید لوگ چلا جائے۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کو وہاں سے سسپینشن کی وجہ سے ریجیکشن کا سامنا ہے متعدد ویزوں کا، تو اس حوالے سے منسٹری آف لیبر کی طرف سے ریسٹرکشنز آئی ہیں یو اے کی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی تصدیق نہیں ہے اس خبر کا، اور میں آپ کو ایز یو ای کا جنرل کونسلر میں ڈیلی میں اپنا آفس سے لیٹ ہو جاتا ہوں ان کی کاموں کے لیے، ان کی جو لوگ جا رہے ہیں ان کی سہولیاتی کے لیے، جی روز ماشاءاللہ کافی تعداد میں پاکستان سے جا رہے ہیں۔ یہ تو بہت خوشائن بات آپ نے کہی ہے، اب کوئی خوشخبری بھی سنا دیں، یو اے کوئی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے بڑے پیمانے پہ پاکستان میں، اپ کمنگ پروجیکٹس کیا ہونے والے ہیں، یو اے کی کیا بالکل پلاننگ ہے، اس ماشاءاللہ حوالے سے بتا دیں۔ آپ بالکل ماشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو خوشخبری اور مزید سنیں گے، اور آپ کی انفراسٹرکچر ریلوے میں اور آپ کی فری زون میں اور آپ کی تجارت کے ساتھ جو انکریز کرنا، خاص طور آپ کا کراچی پورٹ اور آسن پورٹ میں اس میں زیادہ فیسلٹی مل جائیں گے۔ ریلوے سیکٹر کے اندر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس پیمانے پہ سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں؟ وہ جا کے جو آپ کی جتنے بھی سٹیز اپر پنجاب میں ہیں، کراچی پورٹ کے لیے یا قاسم پورٹ کے لیے، جی ان کی انفراسٹرکچر ضروری بنیادی تاکہ ان کی کوسٹ کم ہو جائے گا، جو ان کی لوجسٹک مین چیز ہے نا وہ شارٹ کٹ ہو جائے گا، تاکہ یہ لوگوں نے اپنا تجارت جلدی کر سکتے، ان کی کوسٹ ویلیو بڑھ نہ جاؤ، جاکہ اعلیٰ سطح بار جو بھی پاکستانی پروجیکٹ ہوئے گا وہ صحیح مقابلے میں جا سکتا۔ تو گورنمنٹ سے اس حوالے سے کوئی ایم او یو سائن ہو گیا ہے یا ابھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے؟ نہیں، کافی چیزیں سائن ہو چکے اور مزید آج اور کل بھی ہوئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ریلوے سیکٹر کے علاوہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پہ یو اے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے؟ آپ دیکھو تعلیم کے شعبے میں ہیں، اور آپ کی خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں، آئی ٹی سیکٹر میں، ہاں، اور ان کی آپ کا انفراسٹرکچر میں، اور آپ کی جو منرل اینڈ بلوچستان کے انویسٹمنٹ بھی جاری ہے، اور ایگریکلچر کے سیکٹر میں بھی۔ ایگریکلچر سیکٹر یعنی ایس آئی ایف سی کے تھرو یو اے بڑے پیمانے پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل ایسا ملک جو پاکستان ہم لوگ کے ساتھ بہت اچھے تعاون کر رہے ہیں، آپ کی گورنمنٹ ماشاءاللہ، اور امید اللہ کا اوپر آج اور کل بہت مزہ کے خبریں آپ لوگ کو مزید ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ بتا دیں آخر میں کہ حجم کیا ہے مالیات، کتنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے یو اے؟ وہ دیکھو حجم میں نہیں، لیکن بہت میگا پروجیکٹ آ رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور معیشت کے لیے پاکستان کی آپ کو بہت فرق نظر آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، کلیئر کٹ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ لیبر ویزے بند کیے گئے ہیں یو اے حکومت کی جانب سے، بلکہ پاکستان اور یو اے کا ساتھ بہت پرانا ہے، بہت پائیدار ہے، اور جو پروموٹرز کو شکایات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن کونسل جنرل نے اس حوالے سے اپنا میسج دے دیا ہے، بلکہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں میگا پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کریں گے ایس آئی ایف سی پلان کے تھرو، اور بڑے پیمانے پر یہ انویسٹمنٹس ہوگی ایگریکلچر سیکٹر پہ، آئی ٹی سیکٹر پہ، ریلوے سیکٹر پہ۔ اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के एक्सपर्ट अदनान पराचा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या मसाइल आते हैं कि हमारी वीज़ा पॉलिसी भी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी लेबर पॉलिसी भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर अभी एक खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि लेबर एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे पाबंदी लगा दी है, सस्पेंशन आ रही है यूएई हुकूमत की जानिब से। उसके बाद हज़ारों वीज़े तातुल का शिकार हो गए, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर कौंसल जनरल ने अपना बिलाखिर बयान दिया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन रिजेक्शन फिर भी आ रही है, सस्पेंशन फिर भी आ रही है। ये मामला होते क्यों हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले मैं हिज़ एक्सेलेंसी कौंसल जनरल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। हमें ये प्रॉब्लम्स कल से आना स्टार्ट हुई हैं, जिसमें हमारे जो है ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुछ वीज़ाज़ जो हैं वो डायरेक्ट इमिग्रेशन के वीज़ाज़ इशू होते हैं यूएई की तरफ से, और कुछ वीज़े हमारे अप्रूवल्स होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का सिस्टम के अंदर जो हमारी लेबर कैटेगरीज़ हैं, जो ब्लू कॉलर हैं, उसके अंदर हमें कल से 2 दिन से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वहाँ से हमें मोल लेटर इशू नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारे कई हज़ार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लेटर, जी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हमारी यूएई की जो है जी, वहाँ से हमें अप्रूवल लेटर्स नहीं मिल रहे। जब वहाँ से मोल लेटर इशू होंगे तो उसका वीज़ा प्रिंट होगा, जो कि जो हमारे वाइट कॉलर वीज़ाज़ हैं जो पाकिस्तान के, वो वीज़ाज़ इशू हो रहे हैं, जिसमें सुपरवाइज़र्स, मैनेजर्स और इन कैटेगरीज़ के जो हैं वो इशू बिल्कुल हो रहे हैं। और डायरेक्ट इमिग्रेशन के जो कि हमारे फ्री जोन की कंपनीज़ हैं, उनके भी वीज़ाज़ इशू हो रहे हैं। लेकिन हमारे जो मोस्टली जो हमारी वर्कफोर्स जाती है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की अप्रूवल के बाद हमारे वीज़ाज़ इशू हो रहे हैं। हमें उसमें प्रॉब्लम 2 दिन से आ रही है, और इसमें मैं यूएई गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा बीइंग ओवरसीज़ प्रमोटर्स, और कि हमारे इस रिक्वेस्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ कि उसके अंदर तवज्जो दें, और थोड़ा सा अगर हमारे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जल्द अज जल्द ये सॉर्ट आउट हो जाए। हो सकता है ये एक सिस्टम का एरर हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हमें 2 दिन से प्रॉब्लम आ रही हैं। 2 दिन से आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, तो कितने पाकिस्तानी जो उससे मुतासर हो गए? और ये जो आपके पास जो ईमेल्स आती हैं ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, उसमें क्या कहा गया है? देखिए, ऑफिशियली हमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कोई ईमेल्स नहीं आते, हमें हमारी वाया कंपनीज हमें इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जी आपका जितने भी वीज़ाज़ हैं ब्लू कॉलर, जो कि हमें 2 दिन से हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि उनकी अप्रूवल नहीं हो रही, टेम्परेरी बेसिस के ऊपर ये सस्पेंड किया गया है, परमानेंट नहीं है। अब ये टेम्परेरी कितने अरसे के लिए है, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। और इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से यूएई गवर्नमेंट, अगर उन्होंने ये एक्शन लिया है तो उसके पीछे क्या समझते हैं क्यों एक्शन लिया है? देखिए, उसके अंदर ये हमारी अपनी ही गलतियाँ हैं, क्योंकि हमारे जो मोस्टली जो इस टाइम पे वर्क फोर्स जा रही है वो पाकिस्तान से इस टाइम पे विज़िट वीज़ाज़ पे जा रही है। वे एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ के लिए नहीं जा रही, वो विज़िट वीज़ाज़ पे यहाँ से वहाँ जा रही है, और वहाँ पे एक सर्टन परसेंटेज जो है वहाँ पे जॉब का हसूल हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फिर एब्सकॉन्डिंग्स में भी आते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में भी आते हैं, और वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो कि यूएई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, जिसकी वजह से अब जब वो पाकिस्तानी इन चीज़ की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और जब हमारी यूएई गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है, तो वो कुछ अनासर, कुछ लोग जो हैं हमारे मुल्क की जागरसाई का सबब बनते हैं, और उसकी वजह से हमारा ये पूरा एक सिस्टम जो है वो रुक जाता है। अच्छा, ये बताएं कितने पाकिस्तानी हैं, उनकी क्या तादाद है जो 2 दिन से जिनके वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं और उनको सस्पेंड करके रिजेक्ट किया जा रहा है? देखिए, हमारे ओवरसीज़ के अंदर हमारे तकरीबन 2400 से 2500 ओवरसीज़ प्रमोटर्स हैं जो एक्टिव इस टाइम पे अपना हिस्सा डाल रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की के अंदर। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरेबिया का बिज़नेस करते हैं, बहुत से ऐसे ओवरसीज़ प्रमोटर हैं जो कि यूएई का, कतर का, दूसरे ममालिक का बिज़नेस करते हैं जी। और जब वहाँ से कंपनीज़ की तरफ से हमें अप्रूवल मिल जाती है वीज़ा के, तो हम सैकड़ों वीज़ा डेली बेसिस के ऊपर हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ हम फॉरवर्ड करते हैं थ्रू कंपनीज़। वो कंपनीज़ आगे वो फॉरवर्ड करके वहाँ से मोल लेटर इशू करते हैं। तो वो जो है हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं
کہ اس ٹائم پہ مختلف اوورسیز پروموٹرز ہیں, ان کے ویزاز اس ٹائم پہ ٹیمپریری بیسس پہ اسٹک ہوئے ہیں, جس کی طرف ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو, ہماری منسٹری کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی, اور ہمیں یہ وہ ساری چیزیں اقدام کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمارے جگ رسائی وہاں پہ ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے ہی لوگ جو ہیں, میں پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے. جیسے وہ بھیک مانگتے ہیں, یا ان کو اگر جاب کا حصول وزٹ ویزے پہ نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ پابندیاں ہیں گورنمنٹ آف یو اے کی طرف سے, اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. اور یہاں پہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں ان کو اور ہمیں سب کو بیٹھنا پڑے گا, اور اس کی طرف ایک پراپرلی ایک پلان آؤٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم یہ وزٹ ویزا کو ہے اس کو اسکرین آؤٹ کر سکیں, اور ایئرپورٹس کے اوپر ہم اپنے انٹیلیجنس کو اور اس کو اسکریننگ کر کے یہاں سے پاکستانی باہر جائے, تاکہ یہ ہمارے اگر ہمیں 2 دن سے جو پرابلم آ رہی ہے یہ ہماری پرابلم سولوشن کی طرف جا سکے. ریمیٹنسز کتنی ہمیں ارن ہوتی ہیں یو ای سے؟ دیکھیں ریمیٹنسز ہمیں تقریباً 40 سے 50 کروڑ ڈالر ہمیں منتھلی بیسس پہ آ رہی ہیں, اور ہمارے 16 سے 17 لاکھ پاکستانی اس ٹائم پہ یو ای کی اندر اپنی خدمات مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف اداروں کے اندر سر انجام دے رہے ہیں. اور میں اس کے لیے یو اے گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری ورک فورس کو اسپیشلی کنسٹرکشن میں اور ہاسپٹیلٹی کے فیلڈ کے اندر ہمیشہ ترجیح دی ہے, اور ہمیشہ اور ہمارے ساتھ ایک مسلم ممالک کے ساتھ ایک ہمارے تعلقات جو ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں ہمارے. تو میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا پاکستان کا اس ٹائم پہ کوٹا بھی انہینس کیا جائے, یو اے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا, اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ورک فورس اس ٹائم پہ جو ہمیں ریمیٹنسز کی ضرورت ہے تو وہ تب ہی پاسبل ہے کہ تاکہ ہمارے گلف سٹیٹس ہمارے جو ویزاز کا کوٹا ہے اس کو بڑھائیں. اچھا, آپ کو ابھی بھی مشکلات کا سامنا ہے لیبر ویزوں کے حوالے سے, لیکن کونسل جنرل نے اپنا بیان دے دیا ہے کہ ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی, ایسی کوئی پابندی کا نہ غور و فکر کیا جا رہا ہے. تو اب ان فیوچر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملات دوبارہ سے بہتر ہو جاتے ہیں تو ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا؟ کتنے لوگ باہر جانے کے لیے متمنی ہیں, کتنے ویزے آپ نے اپلائی کیے ہوئے لیبر, کتنے بلو کالر کے جو ویزے ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان میں کون سے شہر سے جا رہے ہیں, اس حوالے سے کیا ڈیٹیل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا کونسل جنرل صاحب کا کہ ہز ایکسیلنسی کہ انہوں نے اپنا ایک موقف دیا, بیان دیا, لیکن ہمیں بھی 2 دن سے جو پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہمارا ایک درخواست کے صورت میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے منسٹری آف لیبر کے وہاں سے جو ویزاز ہمارے مول لیٹرز نہیں ایشو ہو رہے لیبر کلاس کے, جس میں تمام بلو کالر کیٹیگریز ہیں, اس کی طرف تھوڑا سا ہماری درخواست کی طرف توجہ دی جائے. اور اس کے اندر یہ دیکھیں ریمیٹنسز کے اندر اضافہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہماری ورک فورس زیادہ سے زیادہ جائے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 16 سے 17 لاکھ پاکستانی وہاں پہ یو اے کے اندر مختلف اداروں کے اندر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. اب ہمارا جیسے ہی کوٹا انکریز ہوگا تو ہم ان ریمیٹنسز کو $1 ارب پر منتھ پہ بھی لا سکتے ہیں. اٹس آل ڈپینڈ کہ ہمارے خالی یو ای سے ریمیٹنسز $1 ارب ہو سکتی ہیں آپ کے؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہمارے یو اے گورنمنٹ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کی ہے, ہمیں ہر لیول پہ ہر جگہ پہ انہوں نے سپورٹ کی ہے. اور میں ابھی بھی یہی درخواست کروں گا کہ ہمیں اس ٹائم پہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. صحیح ہے, یہاں پر مجھے بریک لینا ہے. عدنان صاحب, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, یا وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. عدنان صاحب, یہ بتائیں کہ یو ای ہماری جو ورک فورس جاتی ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کے کون سے شہر سے جاتی ہے اور کتنی جاتی ہے, اور جتنا ریمیٹنسز ہم کلیکٹ کرتے ہیں یو ای سے, کیا اس سے زیادہ ہم کسی اور ملک سے کلیکٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, ہماری جو ورک فورس یو اے کے اندر جو کام کر رہی ہے زیادہ تر وہ ہمارے پنجاب کے ایریاز اور کے پی کے ایریاز جو ہیں وہاں سے ہماری ورک فورس زیادہ جاتی ہے. کے پی کے ایریا جو ہے لیبر ورک فورس, جی لیبر, کنسٹرکشن, ڈرائیورز, یہ ساری جتنی بھی کیٹیگریز ہیں موسٹلی ہماری پنجاب اور کے پی کے ایریا سے جاتی ہیں. اور اس ٹائم پہ 16 سے 17 لاکھ جو پاکستانی ورک فورس یو اے کے اندر کام کر رہی ہے, اس کے لیے موسٹلی ہمارے یہی 2 صوبے جو ہیں وہاں سے ہماری ورک فورس کی اویلیبلٹی زیادہ ہے, اور وہاں پہ ہمارے ایسوسیشن کے آفیسز اور ہمارے پروموٹرز بھی زیادہ ہیں. تو وہاں پہ ایک زیادہ ٹرینڈ ہے گلف اسٹیٹس کے اندر کام کرنے کا. اچھا, یو اے اور سعودی عرب کا اگر میں بیلنس کروں تو کیا کس کا پلڑا بھاری ہے؟
دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر اس ٹائم پہ ہمارے تقریباً 2.8 to 3 ملین ورک فورس جو ہے اس ٹائم پہ سعودی عربیہ کے اندر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یو ای کے اندر 16 سے 17 لاکھ ہے، تو تقریباً آلموسٹ سعودی عربیہ ڈبل ہے، کیونکہ وہ حجم کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، اور وہاں پہ جو اس ٹائم پہ جو ایک ہز ایکسیلنسی شیخ محمد بن سلمان صاحب کا ایک جو ویژن ہے 2030 کا نیون سٹی کا، اور ہمارا جو انہوں نے جو ایک فیفا ورلڈ کپ 2034 کا بھی ایک انہوں نے ایک اچیومنٹ حاصل کی ہے، تو وہاں پہ ورک فورس کا رجحان زیادہ ہے، اور وہاں پہ ہمارے جو یہ جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر میں دیکھنے میں آ رہا ہے جیسے کہ سعودی عربیہ گورنمنٹ نے ابھی اناؤنس بھی کیا ہے کہ وہ ہر سال پاکستان سے 1 ملین ورک فورس لیں گے اگلے سال سے، جب جو اس ٹائم پہ ہماری 5.5 لاکھ اور 5.25 لاکھ کے قریب ورک فورس ہماری سعودی عربیہ جا رہی ہے، وہ ہماری اگلے سال سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈبل ہو جائے گی 1 ملین۔ مگر پاسپورٹ کے کچھ مسائل آئے تھے، سعودی عرب ایمبیسی نے شکایت بھی کی تھی اس حوالے سے، وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ پاسپورٹ کے جو مسائل آئے تھے وہ ہمارے سعودی گورنمنٹ نے ہماری ایمبیسیز کو اور ہمیں آن بورڈ لیا تھا یہاں پہ پاکستان گورنمنٹ کو، کہ ایسے انہوں نے کئی ہزار پاسپورٹس پکڑے ہیں جو کہ پاکستانی نیشنل نہیں تھے۔ اب اچھا، پاکستانی نیشنل نہیں تھے؟ جی جی، تو اس کے اندر جو ہمارے جو ہے نادرا اور پاسپورٹ آفس جو ہے وہ اس کے بارے میں بہتر موقف دے سکتے ہیں کہ وہ پاسپورٹس کیسے ایشو ہوئے، این آئی سی ان کے پاکستان کے نیشنل آئی ڈی کارڈز کیسے ایشو ہوئے، کیونکہ اوورسیز پروموٹرز کا جو ہمارا جو کام ہے وہ ویزا کا حصول حاصل کرنا ہے اور ہمارے ورک فورس کو یہاں سے باہر بھیجنا ہے، اس کے لیے اس کے آپ لوگ چیک تو کرتے ہوں گے نا، ڈاکومنٹس ویریفائی تو کرتے ہوں گے، دیکھیں جب قواعد تو پورے کرتے ہوں گے، اس کے بعد ہی آپ امپلیمنٹ کرتے ہوں گے؟ جی دیکھیں جب این آئی سی اس کا اوریجنل ہے، جب پاسپورٹ اس کا پاکستانی اوریجنل ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایف آر سی جو ہے فارمر اس کا فیملی ریزیڈنس جو ہے اس کا ایک ٹری ہوتا ہے فیملی ریلیشنز کا، وہ جب پراپر پورا ہے جو کہ نادرا اور پاسپورٹ آفس سے ہو کے ہمارے پاس آتا ہے، اور اسی پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ کی بیسس کے اوپر ہم ان کو ہائرنگ دیتے ہیں اور یہاں سے پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں تھرو پروٹیکٹر آفیسر، تو یہ ہمارے اینڈ سے تو یہ چیز ناممکن ہی سمجھیں کہ ہم ان کو سرچ آؤٹ کر سکیں کہ یہ پاکستانی نیشنل ہے یا پاکستانی نیشنل نہیں ہے، کیونکہ ہم جن بیسس پہ کرتے ہیں وہ ہمارا دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ پاسپورٹ ایشو کر دیا، ہم نے وہاں سے ویزے کا حصول حاصل کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں عدنان صاحب، ریمیٹنسز کے حوالے سے سعودی عرب کے اور پاکستان کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوا ہے، ریمیٹنسز کو آپس میں ان کا جو تبادلہ ہوگا، وہ ایم او یو بڑا زبردست ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کر آئے ہیں اس وقت، تو اس ایم او یو سے کافی حد تک سہولیات ملیں گی اوورسیز پاکستانی کو، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقع ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اسٹیٹ بینک اور عرب مانیٹری فنڈ نے جو یہ ایم او یو سائن کیا ہے، اس کے اندر پاکستان میں راست ہے اور وہاں پہ بونا ہے، یہ ایک ایم او یو جو سائن کیا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو پہلی تو بات ہے جو پاکستان کے اندر جو ہمارے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کا اکاؤنٹ موبائل نمبر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، اور موبائل نمبر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بعد جو ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں سے گلف سٹیٹس کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ وہ اپنا اکاؤنٹ جو بونا کا جو اوپن کریں گے اس سے وہ کنیکٹ کر دیں گے ہمارے پاکستان کے اکاؤنٹس کو، تو وہاں پہ 24/7 ہماری لیبر کلاس، ہماری کسی بھی کیٹیگری کی جو کلاس ہے وہ اپنے پاکستان کے اندر آن انسٹنٹ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے اندر وہ اپنی پیسوں کو وہاں سے یہاں پہ اپنے فیملی کے اندر ٹرانسفر کر سکیں گے، یہاں یہ سیکیور بھی ہے، وداؤٹ اینی سروس چارجز، جی جی یہ سیکیور بھی ہے، انسٹنٹ بھی ہوگا، اور تھرو بینکنگ چینل ہوگا، کیونکہ وہ اپنی اپلیکیشن یوز کرے گا، اس اپلیکیشن کے تھرو وہ یہاں کی اپلیکیشن کے اندر پیسے ٹرانسفر ہوں گے اور وہ پیسے جو ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر چلے جائیں گے۔ اب اس کے اندر وہ 2 اکاؤنٹ کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرے گا، انٹر لنک کرے گا، 3 کو کرے گا، تاکہ وہ اپنی فیملی کو، بچوں کو، اس کا باقاعدہ فریم ورک تیار ہو رہا ہے؟ جی اس کا باقاعدہ فریم ورک تیار کر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک بھی تیار کر رہے ہیں، اور وہاں سے جو عرب مانیٹری فنڈ ہے وہ بھی ایک فریم ورک تیار کر رہے ہیں، اور یہ آنے والے وقت کے اندر اس کا
اتنا آسان ہو جائے گا کہ ریمیٹنسز بھیجنے کے لیے 2-3 دن جو ہمارے پاکستان میں فیملی جو اوورسیز پاکستانی کی رہ رہی تھی تو اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا. 2 سے 4 منٹ کے اندر وہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوں گے, یہاں پہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے, اور یہاں سے اس کے اوورسیز پاکستانی کی فیملی اس پیسے کو تھرو ATM یا بینک چیک کے تھرو وہ کیش کرا لیں گے. اچھا عدنان صاحب یہ بتائیں, پاکستان سے بلو کالر اور وائٹ کالر سب سے زیادہ کون سی نوکریوں کے جو لوگ ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ اسکل ورکر جا رہا ہے, ان اسکل جا رہا ہے, اور کون سے ممالک جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی فیگرز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہمارے جو فگرز ہیں, جو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آلموسٹ 95% ہم نے جو پچھلے سال کا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے. لاسٹ ایئر ہمارے جو ہے 2022 کے اندر جو ہماری ورک فورس گئی تھی 8,29,000 کے قریب گئی تھی. اس سال ہم الحمدللہ تقریباً 7.5 لاکھ ورک فورس سے زیادہ اس ٹائم تک اب تک کر چکے ہیں, اور اس سال چکے ہیں 7.5 جی مختلف ممالک کے اندر امپلائمنٹ ویزے کے اوپر وہ بھیج چکے ہیں تھرو بلو کالر وائٹ کالر دونوں جی سب ملا کے تھرو پروٹیکٹریٹ آفس, جس کے اندر اسپیشلی ہمارے جو ہمیں جو سپورٹ ملتی ہے وہ ہمارے گلف اسٹیٹس کی طرف ملتی ہے, سعودی عربیہ اور UAE, قطر اور باقی ہمارے یورپین کنٹریز اور دوسرے امریکہ وغیرہ ہے اب شامل ہے اس میں. تو اس میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس دفعہ تقریباً 8,60,000 سے 8,70,000 کے قریب ورک فورس کو باہر بھیجنے کا ہے, جو کہ جیسے سعودی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نیکسٹ ایئر سے تقریباً 1 ملین ورک فورس پاکستان سے اینولی لیں گے. تو اگر جب وہ اپلیکیبل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اگلے سال سے ہمیں دیکھنے میں آئے گا کہ 14 سے 15 لاکھ ورک فورس ہماری گلف اسٹیٹس اور یورپین کنٹریز کی طرف جا سکیں گے. اب یہاں ہمارا جو تناسب ہے بعد بھیجنے کا ورک فورس وہ یورپ میں کتنا ہے؟ دیکھیں وہ بہت کم ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو خارجہ پالیسی ہماری یا کمرشل اتاشیز ہیں, کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں ہماری جو وہاں کے ہمارے جو کونسلیٹس ہیں ان کے CWOs اور وہاں کے جو کنسرن ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی تھوڑا سا ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا. ہم اوورسیز پروموٹرز جو ہیں ہم پاکستان کی ترقی کے اندر شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے, یورپ کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے تقریباً 12 سے 15 لاکھ ورک فورس اینولی ریکوائرمنٹ ہے, جو کہ انہوں نے پورے اکراس دی ورلڈ مانگی ہے. اب پاکستان اس کے اندر کیا پارٹیسپیشن کرتا ہے, پاکستان سے کتنی ورک فورس بھیج سکتے ہیں, یہ ڈیفینیٹلی ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کی طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں G2G, تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو B2B بھی کیا جائے, تاکہ جب وہ B2B ہوگا تو ہمارے جو اوورسیز پروموٹر ہیں ان کے لیے ان ممالک کی طرف جانا اس کا حصول آسان ہو جائے گا. ہمیں ویزاز کا ایکسیس دیا جائے تاکہ ہم یورپین کنٹریز کی طرف جا کے ہم تمام اوورسیز پروموٹر وہاں سے بزنس کو جنریٹ کریں. آپ کو نہیں لگتا کہ لٹریسی کا ایک ایشو آ جاتا ہے بیچ میں؟ اگر لٹریسی کا ایشو ریزالو کر دے گورنمنٹ یا لوکل لیول پہ بھی اگر یہ ایشو ریزالو ہو جائے تو کافی حد تک ہمیں سہولیات مل سکتی ہیں. دیکھیں جو یورپین کنٹریز کے اندر جو ہے وہ 2 چیز مانگتے ہیں. ایک تو وہ ان کے اپنی بیسک لینگویج مانگتے ہیں. جس بھی ملک کے اندر آپ جائیں وہاں کی بیسک لینگویج وہ بیسک لینگویج ہے. وہ نارملی یہاں پہ 8 سے 10 جماعت پاس جو بچہ ہے وہ لینگویج کر سکتا ہے. ایون کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 5 کلاس پاس بھی اگر لیبر بھی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. وہ صرف ایکسنٹ کے اندر وہ چیز ان کی بیسک لینگویج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے مختلف ادارے لٹریسی ایشوز تو ہیں نا. جی بالکل, وہ تو دیکھیں لٹریسی ایشوز ہیں تو ہماری جو 80 to 85% جو ورک فورس ہے وہ لیبر کلاس میں جا رہی ہے, تو وہ سب کچھ ہے. اب ہمیں اس کو اوور کم کرنا ہے, اس کو ہم نے کنٹرول کر کے ہم نے جو ہماری وہ یوتھ جو کہ میٹرک انٹرمیڈیٹ پاس ہے اور جو کہ ہمارے ہر سال 4-4.5 لاکھ ایڈ ہو رہی ہے گریجویشن کر کے انٹرمیڈیٹ کر کے, اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے. اور وہ یوٹیلائزیشن اس کی سب سے آسان جو ہے یورپین کنٹریز ہیں. یورپین کنٹریز کی یہاں پہ پاکستان میں جو مختلف انسٹیٹیوٹس ریمیٹنسز میں سب سے پہلا نمبر سعودی عرب کا ہے, دوسرا نمبر UAE کا ہے, پھر اس کے بعد UK اور USA کا آتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بڑی سورس نہیں ہے ریمیٹنسز کی. جی اسی سورس کو بڑھانے کے لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جنگی بنیادوں پر کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے حکومت کو, کیا مشورہ دیتے ہیں آپ آخر میں؟
देखें, एक तो बाहर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जैसे कि स्टेट बैंक और अरब मॉनेटरी फ़ंड ने एक MOU साइन किया है, ये एक अच्छी चीज़ है। इससे थोड़ी सी हमारी जो रेमिटेंसेस हैं उसके अंदर एक अपग्रेडेशन आएगी। दूसरी ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे गल्फ़ स्टेट्स के अंदर रह रहे हैं उनको हमें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। वो जो भी वो वहाँ से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं उसको ईजीएस्ट बनाने की ज़रूरत है। तीसरी, हम उनको पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छे मौके प्रोवाइड करें जिससे ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और पाकिस्तान की तरफ रेमिटेंसेस में इजाफा मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने अपने कीमती आरा से हमें मुस्तफ़ीद किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर पॉलिसी बेहतर होगी खारजा तो इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा होगा और बाहर जाने वाले पाकिस्तानी भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आज प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के हवाले से बात की। रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई आज भी और सरमायाकारों का एतमाद बहाल रहा है। इसके अलावा हमने करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन के हवाले से आपको बताया कि रुपया मुसलसल गिर रहा है और डॉलर फिर से मजबूत हो रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इन्फ्लोज आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे और डॉलर फिर से 250 से 260 के दरमियान आ जाएगा। इसके अलावा हमने प्रोग्राम में आपको बताया ऑटो सेक्टर की कारकर्दगी के हवाले से आज सुजुकी कंपनी ने अपना प्लांट बंद करने के हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया है और कल होंडा कंपनी ने किया था। ऑटोमोबाइल सेक्टर इस वक्त माइनस में है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है इस सेक्टर को। इसके अलावा हमने प्रोग्राम में आज अहम इशू उठाया और वो ये इशू था कि लेबर एम्प्लॉयमेंट वीज़े जो सस्पेंड कर दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, उनकी रिजेक्शन आ रही है यूएई की जानिब से और हज़ारों पाकिस्तानियों का मुस्तक़बिल दांव पर लग गया, लेकिन इसकी तरदीद जारी कर दी यूएई कौंसल जनरल ने। और हमारे प्रोग्राम में आकर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत है, ऐसी कोई ख़बरों में सदाकत नहीं है। मुझे और मेरी टीम को आप इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।